میں امریکہ سے 5 سال بعد ماں کو سرپرائز دینے گھر پہنچا، لیکن جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو وہاں شادی کی محفل سجی تھی۔ میری بہن دلہن بنی بیٹھی تھی اور مجھے اس کی شادی کی خبر تک نہیں تھی۔ مجھے لگا میرے اپنے ہی مجھے بھول چکے ہیں، مگر چند منٹ بعد ایک ایسا راز سامنے آیا جس نے میرے سارے شکوے آنسو میں بدل دیے۔ احمر پچھلے 5 سال سے امریکہ میں تھا۔ اس نے اپنی جوانی کا ہر دن صرف ایک مقصد کے لیے قربان کیا تھا، اپنے والدین اور چھوٹی بہن مہرین کو خوشحال زندگی دینے کے لیے وہ مسلسل پیسے بھیجتا رہا، مگر کام کی مصروفیت کی وجہ سے کبھی پاکستان نہ آ سکا۔ اب جب اس کا کاروبار سنبھل گیا تو اس نے اچانک وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا تاکہ گھر والوں کو ایک بڑا سرپرائز دے سکے۔ رات کے قریب 12 بجے وہ ایئرپورٹ سے سیدھا اپنے گھر رفیق ہاؤس پہنچا، مگر جیسے ہی گاڑی گھر کے باہر رکی اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ پورا گھر رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، باہر مہنگی گاڑیوں کی قطار لگی تھی اور اندر سے میوزک اور قہقوں کی آوازیں آ رہی۔ احمر حیران رہ گیا۔ آج نہ کوئی تہوار تھا، نہ کسی تقریب کا ذکر ہوا تھا۔ وہ تیزی سے گیٹ عبور کر کے اندر داخل ہوا، لیکن اگلا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ہال کے بیچوں بیچ اس کی چھوٹی بہن مہرین دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی تھی اور ارد گرد عورتیں خوشیاں منا رہی تھیں۔ احمر کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ مہرین کی شادی اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ وہ غصے سے سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ یوں ہی ان کی نظر احمر پر پڑی، ان کے ہاتھ سے مٹھائی کی پلیٹ گر گئی۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے امی؟ احمر کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں 5 سال تم لوگوں کے لیے کماتا رہا اور آج میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، مجھے خبر تک نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی دوران اس کے والد رفیق صاحب کمرے سے باہر آئے اور پہلے سے کہیں زیادہ کمزور لگ رہے تھے۔ بیٹا میری بات سن لو، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اب سننے کو کچھ نہیں بچا، احمر غصے سے چلایا۔ تبھی مہرین روتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ بھائی خدا کے لیے غلط مت سمجھے، یہ شادی ہماری خوشی نہیں مجبوری ہے۔ احمر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک اندرونی کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی احمر کے قدم رک گئے۔ بیڈ پر ایک بوڑھا شخص آکسیجن ماسک لگائے لیٹا تھا۔ مشینوں کی بیپ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ احمر نے غور سے دیکھا، وہ اس کے تایا زاد بھائی عاصم صاحب تھے، وہی عاصم صاحب جنہوں نے برسوں پہلے احمر کے والد کا کاروبار تباہ ہونے کے بعد پورے خاندان کا سہارا بن کر انہیں سنبھالا تھا۔ رفیق صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا 3 ہفتے پہلے عاصم کو شدید دل کا دورہ پڑا، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے زہیب اور مہرین کا نکاح دیکھ لیں۔ احمد جیسے پتھر کا ہو گیا۔ لیکن مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ماں سسک پڑی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی احمد، تمہارا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا، ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی احمد کے ذہن میں بجلی سی کوند گئی۔ اسے یاد آیا کہ سرپرائز دینے کے شوق میں اس نے اپنا پرانا نمبر بند کر دیا تھا اور نیا سم ابھی تک فعال نہیں کیا تھا۔ اس کا سارا غصہ لمحوں میں ٹوٹ گیا۔ اس نے مہرین کی طرف دیکھا، وہ دلہن کے لباس میں بھی خوش نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف اپنے بھائی کی کمی کا درد تھا۔ احمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آگے بڑھا اور مہرین کو گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سب کو غلط سمجھا۔ پورا حال خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کئی لوگوں کی آنکھیں نم تھیں۔ اسی لمحے عاصم صاحب نے کمزور ہاتھ اٹھا کر احمر کو قریب بلایا۔ بیٹا اب سکون سے مر سکوں گا۔ یہ الفاظ سن کر احمد ٹوٹ گیا۔ اس نے جھک کر عاصم صاحب کے ہاتھ چوم لیے۔ اس رات احمد کو احساس ہوا کہ کبھی کبھی حقیقت وہ نہیں ہوتی جو آنکھیں دیکھتی ہیں، بعض اوقات خاموشیوں کے پیچھے مجبوریاں چھپی ہوتی ہیں، اور جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ انسان کو زندگی بھر کا پچھتاوا دے جاتا ہے۔ چند دن بعد مہرین کی رخصتی ہو گئی۔ احمد ہر لمحے اس کے ساتھ رہا، جیسے وہ 5 سال کی کمی پوری کرنا چاہتا ہو۔ آج بھی جب احمد اس رات کو یاد کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے سرپرائز لے کر آیا تھا، مگر قسمت نے اسے صبر، بھروسے اور رشتوں کی اصل قیمت کا سبق دے دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ایسی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔